رات کا گہرا سکوت ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی اور دیواروں پر پڑتی روشنی کی پرچھائیاں ایک عجیب سا سما باندھ رہی تھیں۔ وہ سرخ عروسی لباس میں ملبوس بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ دل میں عجیب سے وسوسے ہلچل مچا رہے تھے۔ اس کا نیا ہمسفر زریان عتیق ایک عام انسان نہیں تھا جس کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر انوشا نے ایک لمحے کو اپنی پلکیں اٹھائیں مگر پھر فوراً جھکا لیں۔ زریان نے کمرے میں داخل ہو کر اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسا جنون جو خوف اور کشش دونوں کا باعث بن سکتا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے انوشا کے قریب آیا اور اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے نیچے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر وہ مسکراہٹ عام نہیں تھی بلکہ اس میں معصومیت کی جھلک تھی۔ تم میری دلہن ہو، زریان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جیسے وہ کسی بچے کی طرح خوش ہو۔ کتنی پیاری دلہن ہو تم، جیسے کوئی پری ہو یا شاید کوئی خواب جو سچ ہو گیا ہو۔ انوشا جو اس کے سامنے چپ بیٹھی تھی دھڑکتے دل کے ساتھ یہ سب سن رہی تھی۔ زریان نے اٹھ کر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا۔ تمہارے بال یہ کتنے خوبصورت ہیں، جیسے بادلوں کو چھو لیا ہو۔ تمہیں پتہ ہے انوشا، میرے دوستوں نے بتایا تھا کہ دلہن کے ساتھ شادی کی رات کچھ خاص ہوتا ہے۔ اس نے ہلکا سا ہنسا جیسے وہ کسی راز کو یاد کر رہا ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ سہاگ رات مناتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں بتا سکے کہ سہاگ رات میں کیا کرتے ہیں۔ تم بتاؤ گی انوشا؟ انوشا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی بے باک باتیں انوشا کو سرخ کر رہی تھیں مگر وہ جانتی تھی کہ زریان کی یہ باتیں اس کے ذہن کی الجھن اور معصومیت کا اظہار تھیں۔ چلو نا، سہاگ رات مناتے ہیں، زریان نے خوش پرجوش انداز میں کہا جیسے وہ کوئی کھیل کھیلنے جا رہا ہو۔ ہم ایک دوسرے کو پیار کریں گے، باتیں کریں گے اور شاید کیا پتہ کوئی ستارہ بھی لے آئے۔ اس کی باتوں میں بلا کی معصومیت تھی۔ انوشا کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب پیدا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی اس کے دیوانے پن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہیں خوش رکھوں گا انوشا، وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچھ لمحے خاموش رہا پھر اچانک کھلکھلا کر ہنسا۔ تم بہت خوبصورت ہو انوشا، بالکل ایسے جیسے میرا کوئی خواب سچ ہو گیا ہو۔ اس کی یہ باتیں، یہ لہجہ اور یہ جذباتیت سب انوشا کو ایک عجیب کشمکش میں ڈال رہے تھے۔ زریان کے دل میں محبت کی سچائی اور معصومیت چھپی تھی جو اسے اس سب کو سہنے کی ہمت دے رہی تھی۔ زریان نے دھیرے سے اس کی طرف رخ کیا۔ اس کی آنکھوں میں بچوں جیسی معصومیت اور عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بیڈ پر سے آہستہ آہستہ کھسک کر انوشا کے قریب آیا اور ہلکی سی سرگوشی میں بولا، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے تمہارے ساتھ سونا ہے۔ انوشا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ وہ 27 سال کا ایک خوبرو مرد تھا جس کا ہر انداز بے پناہ کشش رکھتا تھا مگر اس وقت اس کا رویہ ایک ضدی بچے جیسا تھا۔ زریان نے اپنی باہیں اس کے گرد ڈال دیں اور اس کے قریب ہو گیا جیسے وہ کسی پناہ کی تلاش میں ہو۔ تمہارے پاس رہوں گا تو ڈر نہیں لگے گا اور نیند بھی آ جائے گی۔ زریان نے سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا جیسے کسی بچے کو سکون چاہیے ہو۔ انوشا کا دل بے قابو ہونے لگا۔ وہ زریان کی حالت کو سمجھتے ہوئے اپنے احساسات کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے لمس کی شدت کو محسوس کر رہی تھی جو اس کے دل میں ایک عجیب ہلچل پیدا کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے زریان، آپ سو جاؤ، وہ خود پر قابو پاتے نرم لہجے میں بولی۔ تم بہت اچھی ہو انوشا، تم سے دور جانے کا دل ہی نہیں کر رہا، زریان نے خوشی سے اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے کہا۔ انوشا نے گہری سانس لی اور اسے خود سے لپٹا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ زریان کی اس بے قراری کے پیچھے اس کی ذہنی حالت ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے سکون ملے مگر اس قربت نے اس کے اندر کے جذبات کو بھی جگا دیا تھا۔ زریان نے اپنی آنکھیں موند لیں مگر انوشا کی دھڑکنوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ رات خاموش تھی مگر ان دونوں کے دلوں میں کئی طوفان برپا تھے۔ اب سو جاؤ زریان، انوشا نے اسے تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ تم میرے پاس رہو گی نا ہمیشہ؟ زریان نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں زریان، میں کہیں نہیں جاؤں گی، انوشا نے بمشکل اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر زریان نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں اور انوشا نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے تھپکنا جاری رکھا۔ اس کی قربت نے انوشا کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ وہ حسین مرد اس کے بے حد قریب اس کے حصار میں لیٹا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں جن کو سنبھالتے وہ مسلسل اضطرابی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ تپتی دوپہر تھی، سورج آج آگ برسا رہا تھا۔ وہ اپنے خوبصورت چہرے اور بے مثال صلاحیتوں کے باوجود زندگی کے مشکل ترین وقت سے گزر رہی تھی۔ شہر کی سڑکوں پر نوکری کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ اس کا دوپٹہ پسینے سے بھیگ چکا تھا اور تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔
مگر اس کی ہمت تب بھی باقی تھی۔ کہیں تو ایسا ہوگا کہ جہاں مجھے موقع مل جائے۔ وہ ایک آفس سے نکل کر پیدل چلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک امید کی کرن اب بھی روشن تھی۔ تبھی ایک بڑی گاڑی زوردار آواز کے ساتھ اس کے قریب سے گزری۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، گاڑی کی سائیڈ اسے بری طرح ہٹ کرتے ہوئے گزر گئی۔ اس کا نازک جسم ایک جھٹکے سے زمین پر گرا اور اس کے ارد گرد ایک دم ہلچل سی مچ گئی۔ گاڑی فوراً رک گئی تھی اور اس میں سے ایک شاندار لباس میں ملبوس عورت جلدی سے باہر نکلی۔ اس کا انداز اور رویہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کوئی انتہائی امیر کبیر شخصیت ہے۔ عورت کے چہرے پر گھبراہٹ اور فکر کے آثار واضح تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اس لڑکی کو ٹکر مار دی، عورت نے خود سے کہا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف گر چکا تھا اور ماتھے سے خون کی ایک پتلی لکیر بہہ رہی تھی۔ آس پاس کے لوگ حیرانی اور تجسس سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی۔ کوئی مدد کرو، عورت نے بلند آواز میں کہا اور اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ جلدی کرو، اسے گاڑی میں ڈالو۔ ڈرائیور فوراً آگے بڑھا اور اس کو احتیاط سے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ عورت نے اس کے ماتھے سے خون صاف کرنے کے لیے اپنا مہنگا دوپٹہ پھاڑ کر استعمال کیا اور پھر ڈرائیور سے کہا، فوراً ہاسپٹل لے چلو۔ گاڑی ہوا کی طرح شہر کے بہترین ہسپتال کی طرف دوڑنے لگی۔ عورت بار بار اس کے چہرے کی طرف دیکھتی جہاں معصومیت اور بے بسی دونوں چھلک رہے تھے۔ یا اللہ، یہ لڑکی بچ جائے پلیز۔ عورت کے دل میں دعا کے ساتھ خوف بھی تھا۔ ہسپتال پہنچ کر فوراً اس کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ کچھ بھی کر لیں، اس لڑکی کو بچا لیں، جتنا خرچہ ہوگا میں اٹھاؤں گی، عورت ڈاکٹر سے تیزی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا فوری علاج شروع کیا اور وہ عورت بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ خطرے کی کوئی بات نہیں، وہ جلد ہوش میں آ جائے گی، بس اسے آرام کی ضرورت ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آ کر بولا۔ یہ سن کر عورت نے شکر کا سانس لیا۔ کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ ڈاکٹر نے اجازت دی تو وہ اندر جا کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ بے ہوش لڑکی کو دیکھ کر سوچنے لگی، یہ لڑکی تو بہت خاص اور خوبصورت ہے۔ شاید قسمت نے ہمیں ایک دوسرے سے ایسے ہی ملوانے کا بندوبست کیا تھا۔ یہ لمحہ انوشا وقار کی زندگی کا ایک نیا موڑ تھا، جہاں اس کے ماضی کے دکھوں کو شاید کسی نئے راستے کی امید نے بدلنے کا آغاز کیا۔ اس کو ہوش آتے ہی سب سے پہلے آنکھوں کے سامنے مدھم روشنی اور سفید چھت دکھائی دی۔ اس کا ذہن بوجھل تھا اور وہ کچھ لمحوں کے لیے سمجھ نہیں پائی کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو دیکھا کہ وہ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ سر میں ہلکا سا درد تھا، لیکن زخم کو صاف کر کے بینڈیج کیا جا چکا تھا۔ پاس ہی ایک مہذب اور باوقار عورت بیٹھی تھی، جس کی آنکھوں میں فکر اور چہرے پر نرمی تھی۔ جیسے ہی انوشا نے آنکھیں کھولی، عورت کے چہرے پر سکون کا سایہ دوڑ گیا۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی، عورت نے نرمی سے کہا۔ انوشا نے اپنی آواز کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ میں کہاں ہوں؟ تم ہسپتال میں ہو، عورت نے جواب دیا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میری گاڑی سے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ سب میری غلطی تھی، میں اپنی جلد بازی میں تمہیں نقصان پہنچا بیٹھی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا مکمل علاج کرواؤں گی۔ انوشا نے تھوڑا اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جسم ابھی تک تھکاوٹ سے چور تھا۔ عورت نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ تم آرام کرو، میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، تمہاری حالت اب بہتر ہے، لیکن تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، عورت نے نرمی سے کہا۔ آپ کون ہیں؟ انوشا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام زریں عتیق شاہ ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تمہیں کیسے یقین دلاؤں، لیکن مجھے تمہیں نقصان پہنچانے کا بے حد افسوس ہے۔ زری بیگم کی باتوں میں ایک خلوص تھا جو انوشا کے دل کو چھو گیا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پائی۔ زری نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے کہا، ابھی تم سوالات مت کرو، پہلے صحت یاب ہو جاؤ، پھر ہم آرام سے بات کریں گے۔ کچھ گھنٹے بعد جب انوشا نے ہسپتال میں اپنی حالت کو بہتر محسوس کیا تو زری نے اسے مزید وقت ہسپتال میں رہنے پر اصرار کیا، لیکن انوشا بضد تھی کہ وہ ٹھیک محسوس کر رہی ہے اور ہسپتال میں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، اگر تم ہسپتال میں نہیں رہنا چاہتی تو میرے ساتھ میرے گھر چلو، زری نے کہا۔ آپ کے گھر؟ انوشا نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، میں تمہیں یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، تمہیں آرام اور سکون کی ضرورت ہے اور میرا گھر تمہارے لیے محفوظ جگہ ہے۔ انوشا پہلے تو جھجکی، لیکن زری بیگم کے اصرار اور خلوص نے اسے قائل کر لیا۔ پھر زری بیگم کے ساتھ وہ ان کے گھر آ گئی۔ زری بیگم کا گھر، یا یوں کہہ لیں کہ ایک شاندار بنگلہ، کسی محل سے کم نہیں تھا۔ جیسے ہی گاڑی بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، انوشا کی نظریں بنگلے کی خوبصورتی پر جم گئیں۔ سرسبز لان، جھاڑیوں کی تراش خراش اور سفید سنگ مرمر سے بنا یہ محل
سا خوبصورت گھر اس کے لیے خوابوں جیسا تھا۔ زری بیگم نے انوشا کو سہارا دے کر گاڑی سے اتارا اور اندر لے گئیں۔ گھر کے اندر کا ماحول بھی نہایت پرسکون اور شاندار تھا۔ دیواروں پر بھی قیمتی آرٹ ورک، نفیس فرنیچر اور نرم قالین، سب کچھ ایک الگ دنیا کی کہانی سنا رہے تھے۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، زری نے ایک خوبصورت کمرے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ یہاں آرام سے رہو کچھ دیر، جو بھی ضرورت ہو مجھے بتانا۔ آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں یہاں نہیں رک سکتی، مجھے گھر جانا ہے۔ تمہیں اس وقت آرام اور تحفظ کی ضرورت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں کچھ دیر سکون سے رہو۔ انوشا نے سر جھکا کر حامی بھر لی۔ دل ہی دل میں وہ زری بیگم کے اس رویے کی معترف ہو گئی۔ زری کی نظروں میں انوشا کے لیے ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ کچھ گھنٹوں کے آرام کے بعد اس نے اپنے بکھرے سامان کو بیگ میں ڈالا۔ اس کی نظریں کمرے کی نفاست اور خوبصورتی پر آخری بار ٹھہر گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ زری نے اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا اور وہ ان کی شکر گزار بھی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر لوٹنا چاہتی تھی، اس جگہ سے جہاں سب کچھ خوبصورت تو تھا لیکن اپنا نہیں تھا۔ زری بیگم دروازے کے پاس کھڑی اس کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کے دل میں کچھ خیال بار بار ابھر رہا تھا، مگر وہ اسے الفاظ میں ڈھالنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ انوشا کی معصوم سی خوبصورتی اور خاموش طبیعت ان کے دل میں کسی ماں جیسی محبت جگا رہی تھی، جیسے وہ کسی خاص تعلق کا حصہ ہو۔ انوشے، زری بیگم نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ جا رہی ہو بیٹا؟ انوشا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جی آنٹی، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے جو میرے لیے کیا اس کے لیے میں ہمیشہ آپ کی مقروض رہوں گی۔ زری بیگم نے ایک گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر اس کے کاندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا، یہ دنیا بہت عجیب ہے، نہ جانے کون کب کس موڑ پر کسی کی مدد کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تم نے یہاں کچھ گھنٹے گزارے اور مجھے ایسا لگا جیسے میں تمہیں برسوں سے جانتی ہوں۔ تمہاری معصومیت اور خودداری نے میرے دل میں تمہارے لیے ایک خاص جگہ بنا لی ہے۔ انوشا کی آنکھوں میں احسان مندی کے جذبات صاف نظر آ رہے تھے۔ زری بیگم نے اپنی پرسکون اور مضبوط آواز میں بات جاری رکھی۔ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اور خاص طور پر تم جیسی لڑکیوں کے لیے جو محنتی ہیں مگر دنیا کے سامنے کمزور نظر آتی ہیں۔ یہ لو، انہوں نے اپنے پرس سے ایک خوبصورت سا کارڈ نکالا اور انوشا کی طرف بڑھایا۔ یہ میرا نمبر ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی ضرورت پڑے تو مجھ سے رابطہ ضرور کرنا۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے یاد کر لینا۔ انوشا نے کارڈ تھامتے ہوئے جھک کر زری بیگم کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے میرا جتنا خیال رکھا میں اس کے لیے الفاظ میں شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ آپ واقعی ایک بہت عظیم خاتون ہیں۔ زری بیگم مسکرائیں اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں انوشا، بس اپنی حفاظت کا خیال رکھنا، اور یاد رکھنا یہ دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ انوشا نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک آخری نظر زری بیگم پر ڈالی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی شفقت اور فکر تھی۔ انوشا جیسے ہی بنگلے کے شاندار گیٹ سے باہر نکلی، اس کے دل میں جذبات کا ایک سمندر تھا۔ زری بیگم کی باتیں اور محبت اسے ہمیشہ یاد رہنے والی تھیں۔ وہ تھکی ہوئی مگر سکون کے ساتھ گھر پہنچی، جیسے کسی محفوظ پناہ گاہ میں واپس آ گئی ہو۔ جیسے ہی اس نے دروازے کے اندر قدم رکھا، گھر کے ماحول کی گھمبیرتا نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ زبیدہ بیگم صحن میں چہرے پر بے چینی اور فکر کے آثار لیے بیٹھی تھی، اور وشما ایک طرف خاموشی سے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ امی، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ انوشا نے سوال کیا تھا۔ زبیدہ بیگم کی پریشانی بھری نظروں نے اس کا دل دھک سے کر دیا۔ زبیدہ بیگم نے گہری اور تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ بیٹا، وشما کے رشتے والے، وہ لوگ جہیز مانگ رہے ہیں۔ میں نے صاف کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ ان کی آواز میں مایوسی اور دکھ واضح تھا۔ انوشا کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ جہیز؟ امی، یہ لوگ کیسے؟ مطلب وہ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ وشما نے اپنی نظریں اٹھائیں جو آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ پہلے نہیں کہا تھا، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو جہیز چاہیے۔ امی کہتی ہیں کہ ہم کسی طرح انتظام کریں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سب سن کر انوشا کی آنکھوں میں بھی بے بسی چھلکنے لگی۔ اس کی بہن ہمیشہ سے ایک خاموش معصوم لڑکی رہی تھی، جس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن آج وہ اپنی خوشیوں کے لیے کسی کی محتاج نظر آ رہی تھی۔ امی، اب ہم کیا کریں گے؟ انوشا نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اس کا دل اندر سے بوجھل ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا انوشا، ہم پہلے ہی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں۔ وشما کے لیے جو کچھ جمع کیا تھا وہ بھی ناکافی ہے، اور اب یہ نئی فرمائش جہیز۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ زبیدہ بیگم نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ انوشا کی نظریں وشما پر پڑیں، جو خاموشی سے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وشما آپی، آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ انوشا نے اسے تسلی دی، مگر اس کے دل میں خود بھی ہزاروں سوالات تھے۔ انوشا، تم فکر نہ کرو، شاید یہی میری قسمت ہے، اور شاید یہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے۔
وشما نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ انوشا کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ یہ خیال کہ اس کی بہن اپنی خوشیوں سے محروم ہو جائے گی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ اس کو جاب بھی ابھی تک نہیں ملی تھی اور گھر کے حالات پہلے ہی بہت خراب تھے۔ رات کا سناٹا پورے گھر میں چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی میں جاب کے اشتہارات دیکھ رہی تھی۔ ہر صفحہ پلٹنے کے ساتھ اس کی امیدیں کمزور پڑتی جا رہی تھیں۔ اس کا دل بے اختیار دعا کر رہا تھا کہ کوئی اچھی نوکری مل جائے جو ان کے مسائل کو کچھ کم کر سکے۔ ایک لمحے کو تھک کر کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گئی۔ جیسے ہی اس نے آرام کرنے کی کوشش کی، اچانک زری بیگم کا دیا ہوا کارڈ اس کے ذہن میں آیا۔ زری بیگم، اس نے دھیرے سے خود سے کہا۔ ایک خیال اس کے دل میں آیا لیکن وہ جھجک رہی تھی۔ کیا وہ ان سے مدد مانگ سکتی تھی؟ کیا یہ صحیح ہوگا؟ اس کی آنکھیں چھت پر جمی تھیں اور اس کے دل میں بے شمار خیالات گردش کر رہے تھے۔ جلدی سے اس نے پرس کو ٹٹولا اور وہاں سے سفید رنگ کا نفیس کارڈ نکالا۔ اس پر زری بیگم کا نام، ان کے آفس کا ایڈریس اور فون نمبر درج تھا۔ وہ کارڈ کو دیکھ کر گہری سانس لینے لگی، جیسے اس کے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی ہو۔ کیا پتا وہاں کوئی موقع ہو، شاید اللہ نے میرے لیے اسی جگہ کچھ لکھا ہو۔ اس نے اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے دل کو تسلی دی۔ کارڈ کو پکڑے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی اور مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ چھوٹا سا کارڈ اسے کسی بڑی امید کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ کل صبح، ہاں میں ان کے آفس جاؤں گی، کوشش تو کرنی ہی چاہیے، کیا معلوم وہاں سے ہی میری قسمت بدل جائے، اس نے پرعزم لہجے میں خود سے کہا اور کارڈ کو احتیاط سے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، یہ سوچ کر کہ شاید یہ فیصلہ اس کے مسائل کا حل نکال دے۔ وہ پرسکون ہو گئی۔ امید اور یقین کے جذبات کے ساتھ اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ رات کے سناٹے میں پہلی بار اسے سکون محسوس ہوا۔ دل ہی دل میں اس نے دعا کی، یا اللہ کل میرا دن بہترین بنا دینا، اور پھر خوابوں کی دنیا میں کھو گئی جہاں ہر مشکل کا حل آسان دکھائی دے رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور وہ ایک خوبصورت آفس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ زری بیگم کے دیے ہوئے کارڈ پر لکھے ایڈریس کو دوبارہ دیکھتی، دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اسے یہاں سے نوکری ضرور مل جائے۔ اپنے لباس کو درست کرتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا۔ آفس کے اندر کا ماحول پرسکون تھا۔ ایک ریسیپشنسٹ نے اسے زری بیگم کے کمرے کی طرف رہنمائی کی۔ وہ ہلکے قدموں سے اندر گئی تو زری بیگم اسے دیکھ کر خوشی سے مسکرا اٹھیں۔ ارے انوشا، تم نے آنے میں دیر کر دی، لیکن میں خوش ہوں کہ تم یہاں آئی ہو، زری بیگم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، انوشا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بالکل بتاؤ، تمہیں کوئی پریشانی ہو تو بے جھجک کہو، انوشا نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آنکھوں میں چھپے ہوئے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ میری بڑی بہن وشما کی شادی ہے اور لڑکے والے جہیز مانگ رہے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ مجھے نوکری کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنی فیملی کا سہارا بن سکوں۔ زری بیگم نے گہری سوچ میں ڈوب کر اس کی بات سنی تھی۔ انوشا، تم بہت بہادر لڑکی ہو، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، تمہارے گھر کے مسائل بھی حل کر دوں گی اور تمہیں اچھی جاب بھی دے دوں گی، لیکن کیا؟ انوشا نے بے چینی سے پوچھا۔ ایک شرط ہے، زری بیگم نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ انوشا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ تمہیں میرے بیٹے زریان سے شادی کرنا ہوگی، میری بہو بننا ہوگا، زری بیگم نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ یہ بات سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ بمشکل بول پائی، مگر کیوں؟ میں کیوں؟ آپ کسی اور سے شادی کیوں نہیں کرواتی؟ زری بیگم نے گہری سانس خارج کی تھی۔ زریان ایک حادثے کی وجہ سے اب نارمل ہو گیا، اس کے دماغ پر گہرا اثر ہوا اور اب وہ بچوں جیسا ہو گیا ہے۔ میں نے بہت لڑکیوں کو دیکھا لیکن تم جیسی سمجھدار اور خوبصورت لڑکی کہیں نہیں ملی۔ زریان کے لیے تم بہترین ہو۔ انوشا کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، مجھے کچھ وقت چاہیے، وہ مشکل سے کہہ پائی۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ وقت مت لینا، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گی، زری بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ انوشا نے سر ہلایا اور بے چینی کے ساتھ آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل الجھنوں کا شکار تھا۔ ایک طرف اپنی بہن کی شادی کی فکر تھی اور دوسری طرف زری بیگم کی عجیب شرط۔ اس نے کارڈ کو مٹھی میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ رات کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ زری بیگم کی شرط مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ کبھی اپنی بہن وشما کے چہرے کو سوچتی جو دن بدن زیادہ پریشان اور خاموش ہوتا جا رہا تھا، اور کبھی زریان کے بارے میں سوچتی جس کے بارے میں زری بیگم نے بتایا تھا۔ کمرے میں دبے دبے قدموں کی آواز محسوس ہوئی۔ زبیدہ بیگم اندر آئیں۔ بیٹا کیوں اتنی پریشان ہو؟ میں دیکھ رہی ہوں تم صبح سے خاموش ہو، کیا ہوا؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ انوشا نے بے چینی سے پہلو بدلا اور آخرکار بول ہی پڑی۔ امی، آپ کو کچھ بتانا ہے، لیکن پلیز آپ ناراض نہ ہونا۔
जुबैदा बेगम ने उसकी जानिब हैरत से देखा। बेटा तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, बताओ, मैं क्यों नाराज़ होंगी। अनुषा ने गहरी सांस ली और सारी बात एक ही सांस में कह डाली। जरी बेगम से मुलाकात, उनकी शर्त, जरियान की हालत और वशमा की शादी का मसला, सब कुछ सुनने के बाद जुबैदा बेगम ने गहरी खामोशी इख्तियार कर ली। बेटा तुमने ये सोचा भी कैसे, मैं एक बेटी के लिए दूसरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी? ये मुमकिन नहीं है। तुम इस बारे में मज़ीद सोचना छोड़ दो, हम कोई और हल निकालेंगे, लेकिन तुम जरियान जैसे लड़के से शादी नहीं करोगी। उनका लहजा कतई और फैसला कुन था। अनुषा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी आप ही दिन ब दिन घुलती जा रही हैं। उनकी खुशी के लिए अगर मुझे अपनी ज़िंदगी का ये इंतहाई फ़ैसला करना पड़ा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। बेटा तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मैं वशमा की शादी के लिए खुद कुछ कर लूँगी, लेकिन तुम्हारी खुशियों की कीमत पर नहीं। जुबैदा बेगम ने उसे करीब बिठाया और मोहब्बत से कहा, अम्मी मेरी खुशी आप ही की खुशी में ही है। अगर मैं ये कदम उठा लूँ तो आप ही की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। जरियान अब नॉर्मल इंसान है, लेकिन मैं उसके साथ एडजस्ट कर लूँगी, अनुषा ने आंखें पोंछते हुए कहा। जुबैदा बेगम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनुषा अपनी बात पर डटी रही। उसकी आंखों में बहन के लिए बेइंतहा मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा था। आखिरकार जुबैदा बेगम थक कर बोली, ठीक है, अगर तुमने वाकई ये फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन बेटा ये कदम बहुत सोच समझ कर उठाना। अम्मी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, आप बस दुआ करें कि ये सब ठीक हो जाए, वो खुशी से जुबैदा बेगम के गले लगते हुए बोली। जुबैदा बेगम ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया और दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि यह फैसला उनकी बेटी के लिए खैर का सबब बने। सुबह होते ही उसने जरी बेगम को फ़ोन किया और नंबर डायल कर दिया। फ़ोन की दूसरी जानिब जरी बेगम की पुरसकून आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कौन बोल रहा है? आंटी मैं अनुषा वकार। अनुषा की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, मगर उसमें फैसला कुन लहजा भी था। ओह अनुषा बेटा, कैसी हो? जरी बेगम ने खुशदिली से पूछा। आंटी मैंने आपकी बात पर गौर किया है, अगर आप अब भी अपने बेटे के लिए मुझे पसंद करती हैं तो मैं आपकी शर्त कबूल करती हूँ। जरी बेगम चंद लम्हे के लिए खामोश रहीं, जैसे अपने कानों पर यकीन ना आया हो। फिर उनकी आवाज़ खुशी से भरपूर थी। अनुषा तुमने वाकई दिल खुश कर दिया, अल्लाह तुम्हें इस फैसले का बेहतरीन सिला दे। आंटी अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाहती हूँ कि निकाह सादगी से हो। आप जानती हैं कि मेरे घर के हालात कैसे हैं। अनुषा के लहजे में आजिज़ी थी। जरी बेगम ने फ़ौरन कहा, बिल्कुल बेटा, मुझे किसी धूमधाम की ज़रूरत नहीं, मैं खुद चाहती हूँ कि ये निकाह सादगी से हो। हम जल्द से जल्द इसका इंतज़ाम कर लेते हैं। ठीक है आंटी, आप जो मुनासिब समझें वैसे ही करें, उसने गहरी सांस लेकर कहा। जरी बेगम ने जल्द ही निकाह का दिन तय करने के लिए वादा किया और फ़ोन बंद कर दिया। अनुषा ने फ़ोन रखने के बाद कुछ लम्हे खामोशी से अपने इर्द गिर्द देखा। जुबैदा बेगम ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जहाँ फैसले की मजबूती और थकन दोनों मौजूद थीं। क्या कहा उन्होंने? जुबैदा बेगम ने पूछा था। अम्मी वो सादगी से निकाह करने के लिए तैयार हैं, जल्द ही तारीख तय हो जाएगी, अनुषा ने नरमी से जवाब दिया। जुबैदा बेगम ने उसके करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। बेटा मुझे तुम पर फ़ख्र है, लेकिन ये फ़ैसला तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है ये मैं जानती हूँ। अल्लाह तुम्हें इस फ़ैसले में खुशी दे। अम्मी मैंने ये फ़ैसला दिल से किया है, अल्लाह बेहतर करेगा, अनुषा ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा। दूर खड़ी ये सब सुनती वशमा की आंखों में छोटी बहन के अपने लिए कुर्बानी पर ढेरों आंसू भर आए। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई थी जो उसके लिए अपनी ज़ात की कुर्बानी देने जा रही थी, अपनी खुशियाँ गिरवी रखकर उसकी खुशियाँ खरीदने जा रही थी। निकाह का दिन सादगी के बावजूद दिलकश था। जरी बेगम के शानदार बंगले को साफ सुथरा और नफीस अंदाज में सजाया गया। रोशनियों की हल्की झलक, ताज़ा फूलों की महक और सादगी की चमक हर जगह महसूस हो रही थी। अनुषा वकार सुर्ख रंग के अरूसी जोड़े में मलबूस थी, जिस पर नफीस गोटे का काम हुआ था। उसके चेहरे पर सुकून और इज़्तिराब का मिला जुला एहसास था, मगर साथ ही दिल में एक अजीब सा हौसला भी था। जुबैदा बेगम और वशमा उसके साथ बैठी थीं, जिनके चेहरे पर खुशी और दुख का इम्तजाज था। जुबैदा बेगम ने उसके माथे पर बोसा देते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अनुषा ने सर झुका लिया। दूसरी जानिब ज़रियान अतीक गहरे नीले रंग की शेरवानी में मलबूस, वो अपनी माँ से मासूमियत भरे सवालात कर रहा था कि आज के दिन क्या ख़ास बात है, और जरी बेगम मोहब्बत से उसे समझा रही थी कि आज उसकी दुल्हन उसकी ज़िंदगी में आने वाली है। फिर मौलवी साहब आए तो लाउंज में एक गहरी खामोशी छा गई। सब लोग अपनी जगह बैठे हुए थे और वक्त थम सा गया था। मौलवी साहब ने अपने सामने रखे निकाह के रजिस्टर को देखा और एक नज़र ज़रियान अतीक पर डाली, जो बच्चों जैसी मासूमियत लिए खुशी से मुस्कुरा रहा था। मौलवी साहब ने नर्म लहजे में जरी बेगम की तरफ देखा और इशारा किया
کہ نکاح کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ زری بیگم نے زریان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور اسے کہا، بیٹا مولوی صاحب جو کہیں وہی کہنا، یہ بہت خاص دن ہے۔ زریان نے معصومیت سے سر ہلا دیا۔ مولوی صاحب نے بلند آواز میں نکاح کے الفاظ دہرانا شروع کیا اور زریان سے سوال کیا، زریان عتیق ولد عتیق الرحمن، کیا آپ کو انوشا وقار بنت وقار احمد سے نکاح قبول ہے؟ زریان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جیسے تصدیق کر رہا ہو، پھر بڑے اشتیاق اور خوشی کے ساتھ بلند آواز میں بولا، قبول ہے۔ کمرے میں موجود لوگ مسکرا اٹھے اور زری بیگم نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ مولوی صاحب نے دوسری بار سوال دہرایا اور زریان نے پہلے سے بھی زیادہ جوش سے جواب دیا، قبول ہے۔ تیسری بار بھی یہی سوال ہوا اور زریان نے خوش ہو کر کہا، قبول ہے، قبول ہے، بہت قبول ہے۔ اس کی معصومیت پر کئی لوگوں کی آنکھوں میں ہنسی اور محبت کے ملے جلے جذبات پیدا ہو گئے۔ پھر مولوی صاحب نے رجسٹر کی طرف دیکھتے ہوئے انوشا کو مخاطب کیا تھا، جو سرخ جوڑے میں بیٹھی سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا، انوشا وقار بنت وقار احمد، کیا آپ کو زریان عتیق ولد عتیق الرحمن سے نکاح قبول ہے؟ انوشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک لمحے کو اپنی ماں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں فکر اور محبت جھلک رہی تھی۔ انوشا نے اپنے کانپتے لبوں سے آہستہ آواز میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا اور اس بار انوشا کی آواز تھوڑی مضبوط تھی، قبول ہے۔ تیسری بار پوچھے جانے پر اس نے دھیرے لیکن صاف لہجے میں کہا، قبول ہے۔ نکاح کے کلمات مکمل ہو گئے اور مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ لاؤنج میں سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ زری بیگم نے دل سے اپنے بیٹے اور انوشا کی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی اور زبیدہ بیگم نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ اپنی بیٹی کے لیے سکون اور خوشحالی کی تمنا کی۔ دعا ختم ہونے کے بعد زری بیگم نے انوشا کے پاس جا کر اسے گلے لگایا اور کہا، اب تم میری بیٹی ہو۔ انوشا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ چہرے پر ہلکی مسکان لیے ہوئے تھی۔ دوسری طرف زریان خوشی سے بچوں کی طرف اچھلتا ہوا زری بیگم کے پاس آیا اور معصومیت سے پوچھا، امی کیا انوشا واقعی میری دلہن ہے؟ زری بیگم نے ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار دیا اور کہا، ہاں بیٹا، وہ تمہاری دلہن ہے۔ نکاح کی سادگی میں چھپی گہرائی اور جذبات نے سب کے دلوں کو چھو لیا تھا۔ انوشا نے دل ہی دل میں ایک دعا کی کہ یہ نیا سفر خوشیوں اور سکون کا باعث بنے۔ زریان کے چہرے کی معصوم مسکان اور انوشا کے آنسوؤں نے ایک نئی کہانی کا آغاز کر دیا۔ رات کا گہرا سکوت ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی اور دیواروں پر پڑتی روشنی کی پرچھائیاں ایک عجیب سا سما باندھ رہی تھیں۔ وہ سرخ عروسی لباس میں ملبوس بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی تھی، اس کی نظریں غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ دل میں عجیب سے وسوسے ہلچل مچا رہے تھے۔ اس کا نیا ہمسفر زریان عتیق ایک عام انسان نہیں تھا جس کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر انوشا نے ایک لمحے کو اپنی پلکیں اٹھائیں مگر پھر فوراً چکا لیں۔ زریان نے کمرے میں داخل ہو کر اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسا جنون جو خوف اور کشش دونوں کا باعث بن سکتا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے انوشا کے قریب آیا اور اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے نیچے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر وہ مسکراہٹ عام نہیں تھی بلکہ اس میں معصومیت کی جھلک تھی۔ تم میری دلہن ہو؟ زریان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جیسے وہ کسی بچے کی طرح خوش ہو۔ کتنی پیاری دلہن ہو تم، جیسے کوئی پری ہو یا شاید کوئی خواب سچ ہو گیا ہو۔ انوشا جو اس کے سامنے چپ بیٹھی تھی دھڑکتے دل کے ساتھ یہ سب سن رہی تھی۔ زریان نے اٹھ کر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا۔ تمہارے بال یہ کتنے خوبصورت ہیں، جیسے بادلوں کو چھو لیا ہو۔ تمہیں پتہ ہے انوشا، میرے دوستوں نے بتایا تھا کہ دلہن کے ساتھ شادی کی رات کچھ خاص ہوتا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا جیسے وہ کسی راز کو یاد کر رہا ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ سہاگ رات مناتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں بتا سکے کہ سہاگ رات میں کیا کرتے ہیں۔ تم بتاؤ گی انوشا؟ انوشا نے نظریں جھکا لی۔ اس کی بے باک باتیں انوشا کو سرخ کر رہی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ زریان کی یہ باتیں اس کے ذہن کی الجھن اور معصومیت کا اظہار تھیں۔ چلو نہ سہاگ رات مناتے ہیں، زریان نے پرجوش انداز میں کہا جیسے وہ کوئی کھیل کھیلنے جا رہا ہو۔ ہم ایک دوسرے کو پیار کریں گے، باتیں کریں گے اور شاید کیا پتہ کوئی ستارہ بھی لے آئیں۔ اس کی باتوں میں بلا کی معصومیت تھی۔ انوشا کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب پیدا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی اس کے دیوانے پن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہیں خوش رکھوں گا انوشا، وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اچانک کھلکھلا کر ہنسا۔ تم بہت خوبصورت ہو انوشا، بالکل ایسے جیسے میرا کوئی خواب سچ ہو گیا ہو۔ اس کی یہ باتیں، یہ لہجہ اور یہ جذبات سب انوشا کو ایک عجیب کشمکش میں ڈال رہے تھے۔ زریان کے دل میں محبت کی سچائی اور معصومیت چھپی تھی جو اسے یہ سب سہنے کی ہمت دے رہی تھی۔ زریان نے دھیرے سے اس کی طرف رخ کیا۔ اس کی آنکھوں میں بچوں جیسی معصومیت اور عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بیڈ پر سے آہستہ آہستہ کھسک کر انوشا کے قریب آیا اور ہلکی سی سرگوشی میں بولا،
مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے تمہارے ساتھ سونا ہے۔ انوشا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ وہ 27 سال کا ایک خوبرو مرد تھا جس کا ہر انداز بے پناہ کشش رکھتا تھا، مگر اس وقت اس کا رویہ ایک ضدی بچے جیسا تھا۔ زریان نے اپنی باہیں اس کے گرد ڈال دیں اور اس کے قریب ہو گیا جیسے وہ کسی پناہ کی تلاش میں ہو۔ تمہارے پاس رہوں گا تو ڈر نہیں لگے گا اور نیند بھی آ جائے گی۔ زریان نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا جیسے کسی بچے کو سکون چاہیے ہو۔ انوشا کا دل بے قابو ہونے لگا۔ وہ زریان کی حالت کو سمجھتے ہوئے اپنے احساسات کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے لمس کی شدت کو محسوس کر رہی تھی جو اس کے دل میں ایک عجیب ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے زریان، آپ سو جاؤ، وہ خود پر قابو پاتے ہوئے نرم لہجے میں بولی۔ تم بہت اچھی ہو انوشا، تم سے دور جانے کا دل ہی نہیں کر رہا، زریان نے خوشی سے اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے کہا۔ انوشا نے گہری سانس لی اور اسے خود سے لپٹا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ زریان کی اس بے قراری کے پیچھے اس کی ذہنی حالت ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے سکون ملے، مگر اس قربت نے اس کے اندر کے جذبات کو بھی جگا دیا۔ زریان نے اپنی آنکھیں موند لیں، مگر انوشا کی دھڑکنوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ رات خاموش تھی، مگر ان دونوں کے دلوں میں کئی طوفان برپا تھے۔ اب سو جاؤ زریان، انوشا نے اسے تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ تم میرے پاس رہو گی نا ہمیشہ؟ زریان نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں زریان، میں کہیں نہیں جاؤں گی، انوشا نے بمشکل اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر زریان نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں اور انوشا نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے تھپکنا جاری رکھا۔ اس کی قربت نے انوشا کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ وہ حسین مرد اس کے بے حد قریب اس کے حصار میں لیٹا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں جن کو سنبھالتے وہ مسلسل اضطرابی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ صبح کی روشنی کمرے میں خاموشی سے داخل ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھ دھیرے دھیرے کھلی تو اس نے اپنے بالکل قریب زریان کو سوئے ہوئے پایا۔ اس کی سانسیں بے قابو ہونے لگیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور لمحے بھر کے لیے وہ کچھ سوچ نہ پائے۔ زریان کے چہرے پر سکون سی ایک عجیب سی معصومیت تھی، جیسے دنیا کی کوئی فکر اس کے پاس نہیں۔ انوشا نے اپنی نظریں ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ خود کو روک نہ پائی۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، مگر وہ جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے بستر سے اٹھی۔ فریش ہو کر جب وہ دوبارہ کمرے میں واپس آئی تو زریان اسی پوزیشن میں سو رہا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اسے جگانے کا ارادہ کیا اور دھیرے سے اس کا کاندھا ہلایا۔ زریان نے نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور بچوں کی طرح ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اس نے معصومیت سے کہا، تم رات سے زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ انوشا کے گال شرم سے لال ہوئے۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر نیچے چلتے ہیں۔ وہ ایک فرما بردار بچے کی طرح بستر سے اٹھا اور اپنی نیند سے بھری آنکھوں کو رگڑتے ہوئے واش روم کی طرف چل دیا۔ انوشا نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ زریان کی باتوں میں چھپی معصومیت اور دیوانگی اسے ہر بار حیران کر دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نیا سفر آسان نہیں تھا، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا سکون تھا جو زریان کی بے ساختہ باتوں سے پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کمرے کو ترتیب دیا اور خود بھی تیار ہونے لگی۔ صبح کی نرم روشنی ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی، جیسے ہر چیز کو نرمی اور سکون سے بھر رہی ہو۔ زری بیگم پہلے ہی ناشتے کی میز کو خوبصورتی سے سجا چکی تھیں۔ میز پر ہر قسم کے پکوان رکھے تھے، تازہ پراٹھے، مکھن، شہد، انڈے، چائے اور دودھ، ہر چیز صاف اور ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ یہ دن ان کے لیے خاص تھا۔ وہ اپنے بیٹے اور نئی بہو کو خوش آمدید کہنا چاہتی تھیں۔ تھوڑی دیر میں زریان اور انوشا جب سیڑھیوں سے نیچے آئے تو زری بیگم نے ان دونوں کو دیکھا۔ زریان نے آج ہلکی نیلی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور انوشا ہلکے گلابی رنگ کے سادہ لباس میں، جس کی سادگی اس کی خوبصورتی کو اور مزید نمایاں کر رہی تھی۔ انوشا کے چہرے پر ہلکی شرم تھی، جبکہ زریان کی معصوم اور خوش باش مسکراہٹ اس کی شخصیت کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ زری بیگم کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھیں اور ان دونوں کو قریب پہنچ کر محبت سے بولیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بچے، تم دونوں تو جنت کا جوڑا لگ رہے ہو۔ پھر انہوں نے دونوں کے ارد گرد ایک نظر گھمائی اور محبت بھری آواز میں کہا، رکو میں تمہاری نظر اتار لوں۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا تعویذ نکالا، کچھ پڑھ کر دونوں پر پھونکا۔ اب کوئی بری نظر میرے بچوں کو چھو بھی نہیں سکتی۔ زریان نے مسکراتے ہوئے انوشا کی طرف دیکھا اور بولا، ماما ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں، یہ تو محبت ہے آنٹی کی۔ زریان، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ زری بیگم نے دونوں کو ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا۔ چلو بیٹھو، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، تمہارے پسند کے پراٹھے اور چائے بنوائی ہے۔ زریان اور انوشا ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ ملازمہ نے دونوں کی پلیٹوں میں ناشتہ ڈال دیا۔ زریان نے ناشتہ کرتے ہوئے انوشا کی طرف دیکھا۔ ایک بات کہوں، تم بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ زریان کی اچانک اس بات پر انوشا کے گال شرم سے لال ہوئے۔ اس نے نظریں نیچے کر لیں۔ ناشتے کے دوران زریان کی باتیں اور انوشا کی ہلکی سی شرم زری بیگم کے دل کو خوشی سے بھر رہی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ انوشا زریان کے لیے بہترین ساتھی ثابت ہوگی۔ ناشتے کا ماحول محبت، سکون اور خوشی سے بھرا تھا۔ زری بیگم مطمئن سی ہو گئی، ان کا فیصلہ ان کو بالکل درست لگا۔ اور پھر وشما کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف خوشی کی گہما گہمی تھی۔
روشنیوں سے جگمگاتا گھر دلہن کے خوابوں کا عکس پیش کر رہا تھا۔ زبیدہ بیگم کے چہرے پر ایک اطمینان تھا اور انوشا نے اپنے ماں کی آنکھوں میں برسوں بعد خوشی کی جھلک دیکھی تھی۔ وشما اپنی مہندی اور دلہن کے لباس میں سجی سنوری سب کی توجہ کا مرکز بنی تھی۔ ہر کوئی اسے دعائیں دے رہا تھا۔ اپنے کہے کے مطابق زری بیگم نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھایا تھا۔ انہوں نے لڑکے والوں کی ڈیمانڈز کے مطابق جہیز کو تیار کروا دیا۔ جہیز میں نہ صرف خوبصورت فرنیچر، زیورات اور کپڑے شامل تھے بلکہ وہ سب چیزیں بھی شامل تھیں جو لڑکے کو بطور تحفہ دیتے ہیں۔ زری بیگم نے کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ انوشا کے گھر والوں کو کوئی کمی یا مجبوری ہے۔ انہوں نے اپنی بہو کے خاندان کی عزت کا بھرپور خیال رکھا۔ نکاح کی تقریب سادگی اور خوبصورتی سے انجام دی گئی۔ مولوی صاحب نے دعا کے ساتھ نکاح پڑھایا۔ وشما کا دل غم اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے بھرا تھا۔ انوشا نے اسے پیار سے سہارا دیا اور سرگوشی میں کہا، آپ بھی اب آپ کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو رہا ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول میں جذبات کا طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ وشما کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ خوشی کے تھے۔ انوشا نے اسے گلے لگا لیا اور زبیدہ بیگم نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ ہماری بیٹی ہے، اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھنا۔ زری بیگم نے نہایت محبت سے وشما کو گاڑی تک پہنچایا اور لڑکے کے والدین سے کہا، آپ کی مدد کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا، میں آپ کی بہت احسان مند ہوں۔ رخصتی کے بعد زبیدہ بیگم نے زری بیگم کا ہاتھ پکڑ کر تشکر سے کہا، یہ سب میرا فرض تھا، انوشا اور وشما میری بھی بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں کی خوشی کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ زری بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس رات انوشا نے اپنے دل میں سکون محسوس کیا۔ وشما کی شادی خوش اسلوبی سے مکمل ہو گئی اور زری بیگم کی مدد نے انہیں یہ سب کرنے کا حوصلہ دیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ دونوں اپنے روم میں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زریان بچوں کی طرح خوش ہو کر کارٹون دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی ہاتھ سے اشارہ کرتا، کبھی ہنس پڑتا اور کبھی انوشا کی طرف مڑ کر معصومیت سے کہتا، یہ دیکھو یہ کتنے مزے کا ہے۔ انوشا اس کی باتوں اور معصومانہ خوشی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر یہ خوشی دیکھ کر اس کا دل بھی مطمئن ہو رہا تھا۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ نے آپ کو بلایا ہے۔ اچانک ملازمہ کمرے میں آئی اور ادب سے بولی۔ انوشا نے زریان کی طرف دیکھا جو کارٹون میں پوری طرح مگن تھا۔ زریان، میں بس ابھی آتی ہوں، تم یہیں بیٹھ کر کارٹون دیکھتے رہو۔ زریان نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے لیکن جلدی آنا، ہم دونوں کو ساتھ دیکھنا ہے۔ انوشا نے مسکراتے ہوئے زریان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ملازمہ اسے زری بیگم کے کمرے تک لے گئی۔ انوشا کے دل میں تجسس تھا کہ آخر بیگم صاحبہ نے اسے کیوں بلایا۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچی اس نے ہلکی سی دستک دی اور اندر چلی گئی۔ زری بیگم اپنے آرام دہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے۔ انوشا نے ادب سے سلام کیا اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ زری بیگم انوشا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائیں۔ انوشا، مجھے تم پر بہت فخر ہے۔ تم زریان کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں بہت بخوبی نبھا رہی ہو۔ وہ تمہاری وجہ سے اب خوش نظر آتا ہے اور اس کا دل بھی پرسکون ہے، لیکن بیٹی، ایک اہم ذمہ داری ابھی باقی ہے۔ انوشا نے ان کی بات پر چونک کر پوچھا، کون سی ذمہ داری آنٹی؟ زری بیگم نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے کہا، مجھے اپنے خاندان کے لیے وارث چاہیے اور یہ ذمہ داری بھی تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ الفاظ سن کر انوشا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ بے یقینی سے بولی، آنٹی یہ کیسے ممکن ہے؟ زریان کی حالت آپ جانتی ہیں، وہ تو اب نارمل ہیں۔ زری بیگم نے اپنے لہجے کو مضبوط رکھتے ہوئے کہا، ممکن ہے اور کیسے ممکن ہے، یہ تمہیں بہتر پتہ ہونا چاہیے۔ تم میری بہو ہو اور یہ ذمہ داری تمہیں ہی نبھانی ہے۔ انوشا نے بے بسی سے ان کو دیکھا۔ اس کے دل میں ہزاروں سوالات گردش کرنے لگے، لیکن ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہ تھے۔ زری بیگم کی باتوں نے اسے ایک ایسی گہری سوچ میں ڈال دیا جہاں سے نکلنا مشکل تھا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر ہلکی آواز میں بولی، ٹھیک ہے آنٹی، میں پوری کوشش کروں گی۔ زری بیگم نے مطمئن ہو کر سر ہلایا اور انوشا کی طرف اعتماد سے دیکھا۔ مجھے تم پر یقین ہے بیٹا، تم ہر آزمائش میں کامیاب ہوئی ہو اور اس بار بھی کامیاب ہی ہوگی۔ انوشا نے زری بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بمشکل ایک مصنوعی مسکراہٹ دی اور اٹھ کر باہر کی جانب چلی گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ زری بیگم کی اس بات سے اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جنم لے چکی تھی۔ بھلا وہ ایک اب نارمل انسان کے ساتھ کیسے کوئی ازدواجی تعلق کو قائم کر سکتی تھی جو ایسے جذبات اور احساسات سے ہی ناواقف تھا، اور اس کی پیش قدمی کے بغیر وہ یہ سب کیسے کرتی؟ سوچ سوچ کے اس کا سر دکھنے لگا تھا۔ یہ مرحلہ اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو زری بیگم کی باتیں مسلسل اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ ان کے الفاظ ایک ذمہ داری کا احساس بھی دلا رہے تھے اور ایک عجیب سی گھٹن بھی تھی۔ وہ بے چینی سے بیڈ کے کنارے جا بیٹھی اور اپنی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی،
لیکن دل کسی اور ہی کشمکش میں مبتلا تھا۔ زری بیگم کا کہا ہوا ایک ایک لفظ اسے بار بار یاد آ رہا تھا، مجھے وارث چاہیے انوشا، اور یہ سب تمہیں کرنا ہوگا۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے دبایا اور زریان کی طرف دیکھا، جو صوفے پر بیٹھا کارٹون دیکھنے میں مگن تھا، جیسے دنیا کی کسی بات کی فکر نہ ہو۔ اس کے چہرے پر ایک معصومیت چھائی تھی، ایک ایسی خوشی جو انوشا کو تھوڑا سکون دے رہی تھی اور ساتھ ہی الجھن میں بھی ڈال رہی تھی۔ کیا یہ سب کرنا میرے لیے ممکن ہے؟ اس نے دل میں سوال کیا تھا، لیکن خود کو حوصلہ دیتے ہوئے زریان کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ آہستہ قدموں سے زریان کے قریب گئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ زریان نے کارٹون دیکھتے دیکھتے ایک نظر اس کی طرف ڈالی اور مسکراتے ہوئے بولا، انوشا تم آ گئی، دیکھو یہ کارٹون کتنے اچھے ہیں۔ اس کی بات پر معصومیت کا رنگ اور لہجے میں خوشی کی کھنک چھلک رہی تھی، جو انوشا کے دل کو مزید نرمی سے چھو گئی۔ انوشا نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے آہستہ سے کہا، زریان، اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ زریان نے فوراً کارٹون چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں انوشا، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ زریان نے بچوں کی طرح معصومیت سے سوال کیا تھا۔ انوشا نے ایک لمحے کے لیے اپنے دل کو مضبوط کیا اور ہمت کرتے زریان کو گلے لگا لیا۔ زریان اس کے اس اچانک قدم پر جیسے خوش ہو گیا۔ انوشا تم بہت اچھی ہو، تم میری سب سے پیاری دلہن ہو۔ اس کے بعد وہ خوشی سے اسے کس کرنے لگا، کبھی اس کے گالوں پر، کبھی ماتھے پر اور پھر گردن پر۔ زریان کی معصوم حرکتوں نے انوشا کے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر دیا۔ وہ ہر لمحہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زریان کا معصوم لمس اسے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ انوشا نے اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے زریان کو اپنے قریب رکھا۔ زریان کی خوشی اور معصومیت اس کے دل کی الجھنوں کو کسی حد تک کم کر رہی تھی، لیکن وہ اندر سے خود کو ایک طوفان میں محسوس کر رہی تھی۔ زریان بچوں کی طرح مسکرا رہا تھا، جیسے دنیا میں سب کچھ ٹھیک ہے اور انوشا اس کے لیے دنیا کی سب سے خاص چیز ہے۔ اس کے لمس میں محبت، خوشی اور ایک بے ساختہ معصومیت تھی جس نے انوشا کو بے بس کر دیا۔ تم بھی بہت اچھے ہو زریان، اس نے زریان کو اپنی باہوں میں بھینچتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں نرمی اور دل کی گہرائی سے نکلنے والا ایک عجیب سا احساس تھا۔ زریان خوشی سے ہنستے ہوئے بولا، ہاں کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ انوشا نے آنکھیں سختی سے بند کی اور اس کی شرٹ کے بٹن کھول دی اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کمرے کی تمام لائٹس آف کر دیں۔ کیا کر رہی ہو انوشے؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگا، جو اس کو لٹا کر اس پر جھک رہی تھی۔ آج رات ہم ڈھیر سارا پیار کریں گے، تم مجھے کرنا اور میں تمہیں، ٹھیک ہے؟ انوشا نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا تو وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گیا اور پھر دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے کانوں میں بج اٹھیں۔ اس مضبوط اعصاب و عضلات کے مرد کو سہنا انوشا کے نازک وجود کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا تھا، مگر اب وہ منزل کے قریب پہنچ کر واپس نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ اسے بھی مدہوش کرتی کسی اور ہی دنیا میں لے گئی۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اسے فوراً احساس ہوا کہ رات کا سکون اب تک اس کے اندر بسا ہوا ہے۔ اس کی سانسیں ہلکی تھی، جیسے اس نے اپنی ساری پریشانیوں کو ایک پل میں پیچھے چھوڑ دیا ہو۔ اس کی نظریں کمرے کے گوشے گوشے میں گئیں۔ زریان بغیر شرٹ کے اس کے ساتھ لگا سو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے جسم کو حرکت دی اور اٹھ کر بستر سے نکل آئی۔ اس لمحے میں اس کی یادوں میں صرف ایک شے تھی، اور وہ تھی زریان کی معصومیت اور اس کے ساتھ گزرا وقت۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی، اس کا دل ان لمحوں میں پھولوں کی طرح کھل رہا تھا۔ زریان کے ساتھ اس کے تعلق میں ایک خاص نوعیت کا سکون تھا جو اس کے دل میں گہرے اثرات چھوڑ رہا تھا۔ بات لینے کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس کی نظر فوراً زریان پر پڑی، جو نیند میں مدہوش تھا، اور اس کے جسم پر بکھرے پسینے کی بوندیں اس کی معصومیت کا مظہر بن رہی تھیں۔ انوشا نے ہنستے ہوئے اس کے کاندھے کو آہستہ سے ہلایا اور نرمی سے کہا، زریان اٹھو، بات لے لو، جلدی کرو۔ اس کی آواز پہ وہ آہستہ سے آنکھیں کھولتے اٹھ بیٹھا۔ میں بھی جلدی سے تیار ہو جاتی ہوں، وہ کہہ کر اٹھ گئی تو زریان آہستہ آہستہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور وہ وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں تیار ہو کر نیچے آ گئے۔ زری بیگم نے جب ان دونوں کو دیکھا تو ان کی حالت دیکھ کر چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ انوشا کی چمک اور زریان کی معصومیت میں ایک خاص ہم آہنگی تھی۔ ان دونوں کو نکھرا نکھرا دیکھ کر زری بیگم کے دل میں سکون ہی سکون اتر گیا۔ وہ انوشا کے قریب آئیں اور محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہنے لگیں، تم نے میری بات کا مان رکھ کر مجھے سرخرو کر دیا۔ انوشا نے ہلکا سا سر کو جھکا لیا۔ یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے آنٹی، انوشا نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیا۔ زری بیگم کی آنکھوں میں خوشی اور سکون تھا، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انوشا اور زریان کے رشتے میں محبت اور سمجھ بوجھ کی ایک نئی لہر پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہو، زری بیگم نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ انوشا نے سر جھکا لیا اور اس لمحے کو محسوس کیا کہ اس کے رشتے میں ایک نیا پن ہے، اور وہ جتنا اس رشتے کو کھلے دل سے قبول کرے گی اتنا ہی سکون اور محبت اسے بدلے میں ملے گا۔ زریان بھی اس کی قربت میں نارمل انسان کی طرح برتاؤ کرنے لگا تھا۔ وہ سپہر جب لان میں چائے کا کپ تھامے خاموشی سے سوچوں میں گم بیٹھی تھی، زری بیگم اس کے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ انوشا نے ان کی طرف دیکھا اور ادب سے پوچھا، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں آنٹی؟
زری بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولی، ہاں انوشا، ایک بات کرنا چاہتی ہوں جو تمہارے لیے شاید سکون کا باعث بنے۔ انوشا نے غور سے ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ میں نے زریان کے لیے ایک بہترین ماہر نفسیات سے رجوع کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ زریان کا علاج ممکن ہے۔ اس کے اندر جو معصومیت اور بچکانہ رویہ ہے وہ وقت اور علاج کے ساتھ بہتر ہو سکتا ہے۔ انوشا، زریان نارمل ہو سکتا ہے، بالکل ایک عام انسان کی طرح۔ یہ سن کر انوشا کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بولی، یہ واقعی ممکن ہے؟ زری بیگم نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا، ہاں یہ ممکن ہے بیٹا۔ ڈاکٹر نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ اگر ہم زریان کے ساتھ محبت اور صبر سے پیش آئیں اور اس کا علاج باقاعدگی سے کروائیں تو وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ انوشا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے زری بیگم کی طرف دیکھا۔ یہ سن کر مجھے سکون ملا ہے، آپ نے مجھے ایک بہت بڑی فکر سے آزاد کر دیا آنٹی۔ زری بیگم نے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا انوشے، تمہاری محبت اور قربت نے زریان کو بدلنے پر مجبور کر دیا ہے، تم نے اسے جینے کا نیا حوصلہ دیا ہے۔ انوشا نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ میں ہمیشہ زریان کے ساتھ ہوں، چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ جیسا بھی ہے میرے لیے خاص ہے، لیکن یہ جان کر کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے میری خوشی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ زری بیگم نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور بولی، تم واقعی بہت خاص ہو انوشا۔ زریان کے لیے تمہاری محبت نے مجھے بھی حوصلہ دیا ہے کہ میں اس کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کروں۔ انوشا کے دل کو سکون محسوس ہوا۔ زریان کی بہتری کے امکانات نے اسے ایک نیا عزم اور ہمت دی تھی۔ اس نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ زریان کے ساتھ ہر قدم پر کھڑی رہے گی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگی تھی۔ وہ رات کے کام نپٹا کر تھکی ہاری کمرے میں داخل ہوئی تو زریان کو بے خبر سوتے پایا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ بہت معصوم اور پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ دبے قدموں اس کے قریب آئی اور آہستگی سے اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ جیسے ہی اس کا سر تکیے پر پہنچا، زریان نے آنکھیں کھول کر اپنی باہوں کو حرکت دی اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کہاں تھی تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح ناراض لہجے میں منہ بناتے بولا۔ میں ملازمہ سے کام کروا رہی تھی، انوشا نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے تو پھر اب ہم سو جاتے ہیں، وہ معصومیت سے بولا تو انوشا مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی اور انوشا نے اس کے قریب ہو کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ زریان فوراً ڈر کے مارے اس سے اور بھی قریب ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی، اس کی ہلکی کپکپاہٹ اور ڈری ہوئی آواز سنائی دی، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے انوشا۔ انوشا نے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور بولی، میں ہوں تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا۔ زریان نے اسے مزید اپنی طرف کھینچا اور اس کا چہرہ انوشا کے کاندھے کے قریب آ گیا۔ اس کی سانسیں انوشا کی گردن سے مس ہوئیں تو انوشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئی اور اس کا جسم پھر سے جیسے ایک عجیب سے احساس میں ڈوب گیا۔ زریان کے لمس نے اسے پھر سے بے چین کر دیا تھا۔ اس نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے زریان کے چہرے کی طرف دیکھا جو اندھیرے میں اس قدر قریب تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا۔ اس نے آہستگی سے زریان کے قریب ہو کر اپنی باہیں اس کے گرد ڈال دیں اور نرم آواز میں بولی، میں تمہارے ساتھ ہوں زریان۔ زریان نے اس کی بات پر بچوں کی معصومیت سے ڈر کو بھلا دیا اور پرسکون ہو کر اس کے قریب سو گیا، لیکن انوشا کی دھڑکنیں اب بھی تیز تھیں۔ وہ اس کے سینے سے لگا نیند کی وادیوں میں کھو گیا مگر وہ نہیں سو پائی تھی۔ وہ کچن میں کام کرتی ملازمہ سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ اچانک اس کا دل بے چین ہو گیا، اس کو پیٹ میں ایک عجیب سی حالت محسوس ہوئی۔ اس کا جسم ہلکا سا جھٹکا کھا گیا اور وہ فوراً ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر ابکائی کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا دل متلی اور بے چینی سے بھر گیا۔ اس نے جلدی سے واش روم کی طرف قدم بڑھائے تاکہ اس کی حالت مزید خراب نہ ہو۔ زری بیگم جو لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی انوشا کو اس حالت میں دیکھ کر فوراً متوجہ ہو گئیں۔ انہوں نے انوشا کی حالت کو سمجھا تو فوری طور پر ڈاکٹر کو فون کر دیا۔ انوشا واش روم میں داخل ہو کر الٹی کر رہی تھی۔ زری بیگم کی پریشانی بڑھ گئی۔ ان کے ذہن میں کئی خیالات آ رہے تھے مگر ایک خیال تو واضح تھا کہ کچھ نہ کچھ بدل رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر گھر آ گئی تھی۔ وہ زری بیگم کے ساتھ بات کرتے ہوئے انوشا کی حالت کا معائنہ کرنے لگی۔ انوشا تھوڑی دیر میں واش روم سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا جسمانی معائنہ کیا تو خوش ہو کر زری بیگم سے کہا، مبارک ہو، آپ کی بہو امید سے ہیں۔ زری بیگم کی آنکھوں میں خوشی کی جھرمٹ سی پھیل گئی۔ انہوں نے فوراً انوشا کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم ماں بننے والی ہو انوشا۔ انوشا ششو پن میں پڑ گئی۔ اس کے دماغ میں کئی سوالات گردش کرنے لگے۔ وہ ذہنی طور پر اس خبر کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انوشا کے چہرے پر بے یقینی کے آثار تھے۔ وہ حیرانی سے ڈاکٹر اور زری بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ انوشا کی آواز ایک دم رکی تھی۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، ہاں انوشا، تمہارے جسم میں ایک نئی جان آ رہی ہے، تم ماں بننے والی ہو۔
انوشا کو جیسے سکون آ گیا، اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کا امتزاج تھا۔ زری بیگم نے اس کو گلے لگا لیا جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ انوشا کے لیے یہ ایک نیا موڑ تھا جس کی وہ بالکل توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بے شمار سوالات تھے مگر اس کے جسم نے اس خبر کو قبول کر لیا۔ وہ بہت خوش تھی مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ زری بیگم نے انوشا کے چہرے پر ایک محبت بھری مسکراہٹ ڈالی۔ تم دونوں کی زندگی میں خوشیاں آ رہی ہیں انوشے، تمہارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے یہ ایک نئی شروعات ہے۔ انوشا نے مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا اور خاموش رہی جیسے وہ اس وقت کے فیصلے اور خوشخبری کی حقیقت کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ 9 ماہ کا وقت پلک جھپکتے گزر گیا اور انوشا اور زریان کی زندگی میں خوشیوں کا نیا باب کھلا۔ وہ ایک بیٹے کو جنم دے چکی تھی اور اس لمحے میں ساری کائنات جیسے رک گئی۔ انوشا کا چہرہ تھکن سے چور ہو کر بھی ایک عجیب سی مسکراہٹ سے چمک رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی، اس کی آنکھوں میں محبت اور اطمینان کی جھلک تھی۔ زری بیگم بے حد خوش تھی، ان کا دل اپنے پوتے کو دیکھ کر خوشی سے بھر گیا۔ وہ انوشے کو گلے لگاتے ہوئے اس کی مسکراہٹ کا حصہ بن رہی تھی، ان کی آنکھوں میں فخر کی جھلک تھی۔ اب ہماری زندگی مکمل ہو گئی ہے انوشے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ان کے لہجے میں محبت کا گہرا احساس تھا۔ زبیدہ بیگم بھی نواسے کو دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ بیٹا تمہاری تکلیفیں اور دعائیں رنگ لائیں اور اب تمہاری زندگی میں ایک نیا روشن سورج آ چکا ہے۔ ان کی آواز میں گہری محبت اور دعا تھی اور ساتھ ان کی آنکھوں سے نمکین آنسو بھی بہتے رہے جو کہ خوشی کا نتیجہ تھے۔ زریان کی حالت بھی اب بہت بہتر ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ایک نارمل انسان کی طرح برتاؤ کرنے لگا۔ وہ اب نہ صرف انوشا کا شریک حیات تھا بلکہ اپنے بیٹے کا بھی دھیان رکھنے والا باپ بن چکا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتا تو اس کے چہرے پر بے پناہ محبت اور حیرت کا اظہار ہوتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا انوشا، یہ میرا بیٹا ہے۔ زریان کی آواز میں ایک عجیب سی خوشی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک نیا جوش اور محبت کا رنگ تھا اور وہ اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھ رہا تھا۔ انوشا کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس لمحے میں بہت خوش تھی۔ اس نے زریان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ہاں زریان، یہ ہمارا بیٹا ہے، تمہارا اور میرا۔ ان کی آواز میں اتنی محبت اور سکون تھا کہ وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں بس گیا۔ زریان نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ انوشا کی آنکھوں میں نمکین آنسو تھے۔ وہ خوش تھی کہ اس کی زندگی میں اتنی بڑی خوشی آئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس نئے لمحے کو پورے دل سے محسوس کر رہی تھی۔ بیٹے کی پیدائش نے اس کی دنیا کو مکمل ہی تو کر دیا تھا۔ اس لمحے میں انوشا اور زریان نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی تھی اور ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قریب ہو گئے۔ 5 سال بعد 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور ان کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ زریان نے اپنی صحت اور ذہنی حالت میں مکمل بہتری حاصل کر لی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو نارمل انسان کی طرح ڈھال لیا تھا اور اب وہ ہر کام میں انوشا کا ساتھ دیتا۔ ان 5 سالوں میں انوشا نے زری بیگم کی ہر بات کو دل سے سنا اور ان کی تمام تر تعلیمات اور رہنمائی کو اپنے دل میں بٹھا لیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ یہ زری بیگم کے بزنس کے معاملات کی کال تھی اور انوشا نے یہ تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ اس کی زندگی میں ایک نئی سمت آئی تھی لیکن ایک غم کا پہلو بھی تھا کیونکہ زری بیگم کا انتقال ہو چکا تھا۔ انوشا کا دل ایک خلا سے بھرا لیکن وہ ہمیشہ ان کی دعاؤں اور محبت کی قوت سے محفوظ رہتی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ زریان کو مکمل طور پر ٹھیک ہونے کے بعد سونپ دیا تھا مگر اس نے انکار کر دیا۔ انوشا، تم نے سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سنبھال رکھا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس سب کو اپنے ساتھ رکھو، یہ سب تمہارا حق ہے۔ تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی زریان۔ زری آنٹی کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور ان کا بزنس اور وراثت تمہارا ہے، اس لیے تم ہی اسے سنبھالو۔ انوشا نے مسکرا کر زریان کی باتوں کا جواب دیا۔ یہ سن کر زریان نے انوشا کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے قریب آ کر بولا، ہم دونوں نے ہر برا وقت ایک ساتھ گزارا ہے اور اب بھی ہم ساتھ ہیں۔ میرے لیے تمہاری محبت اور ہماری چھوٹی سی دنیا سب کچھ ہے۔ میں بس تمہیں اور فائز کو سنبھالوں گا، تم یہ بزنس سنبھال لینا بس۔ اس بات پر انوشا نے مسکرا کر اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ زریان، تمہارے ساتھ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ اسی دوران زبیدہ بیگم فائز کے ساتھ ان کے کمرے میں آئیں۔ فائز اب بڑا ہو چکا تھا اور اس کو ہمیشہ انوشا کی توجہ چاہیے تھی، اس کی شرارتیں کبھی ختم نہیں ہوتی تھیں۔ زبیدہ بیگم تھکی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ انوشا بیٹا، یہ فائز بہت تنگ کر رہا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، پلیز اسے تھوڑی دیر کے لیے سنبھال لو۔ انوشا نے مسکرا کر فائز کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ فائز، آپ بہت شرارتی ہو، دیکھو نانو تنگ آ گئی ہیں آپ سے۔ 5 سالہ فائز نے انوشا کے ہاتھ سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کی لیکن انوشا نے اسے مضبوطی سے پکڑ کر ساتھ لگا لیا جو اچھل کر نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زریان فائز کی شرارتیں دیکھ کر دل کھول کر مسکرا دیا۔ اس کا بیٹا بھی اسی پر گیا تھا۔ امی آپ فکر نہ کریں، فائز کو میں سنبھال لوں گی، آپ نماز پڑھ لیں، انوشا نے کہا تو زبیدہ بیگم اس کے سر پر پیار دیتی کمرے سے نکل گئیں۔ ان 5 سالوں میں انوشا نے زبیدہ بیگم کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اکیلی ہو گئی تھی
اور وہ ان کا واحد سہارا تھی۔ زریان بھی زری بیگم کی طرح زبیدہ بیگم کو محبت اور عزت دینے لگا تھا۔ ان کی یہ 4 افراد پر مشتمل جنت سکون کا گہوارہ بن گئی، اور یہ سب انوشا وقار کے صبر اور شکر کا پھل تھا۔ زریان عتیق اس کے نصیب کا چمکتا ہوا ستارہ ثابت ہوا، جس کو اس نے اس کے برے وقت میں سنبھالا تھا، اور اب وہ اس کے اچھے وقت میں اس کی حقدار ٹھہری تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔